السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم سورۃ الشعراء شروع کریں گے۔ یہ سورت قرآن مجید میں 26ویں نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے حساب سے یہ 47 نمبر پر ہے۔ اس کی 227 آیات ہیں اور 11 رکوع۔ سورۃ الشعراء مکیہ، یہ سورت مکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے دور میں اتری۔ مکی صورتوں کا مزاج ہی واضح ہے اور پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صورتیں مکی ہیں، کیونکہ ان میں زیادہ تر مشرکین کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے اور ان کے اعتراضات کے جواب یا ان کے عقیدے کی اصلاح اور اس طرح کے احکامات اور واقعات اور آخرت کے متعلقہ واقعات اور آخرت کے جو مناظر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں زیادہ تر ذکر کیے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی ایک ایسے دور میں اتری جب مشرکین مکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نشانی کے لانے کا پرزور مطالبہ کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بہت حد تک چاہتے تھے کہ کوئی نشانی ایسی اترے کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کی ایک ذمہ داری تھی، آپ ایک مبلغ بنائے گئے تھے، تو ہر مبلغ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی آواز جہاں تک پہنچے لوگ اس کو قبول کریں۔ اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم و کریم تھے اور آپ یہ جانتے تھے کہ انکار کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور جنت ان کا مقدر بن جائے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو آگے پہنچاتے تھے، تو یہ ایک مجبوری نہیں تھی بلکہ بہت ایک شوق تھا، ایک لگن تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت تھی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی اس محبت میں شریک ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کو یہ کہا کہ ہم نشانی نازل کرنے سے کمزور نہیں ہیں، بلکہ نشانی جب نازل کی جاتی ہے تو پھر اس کا انکار کرنے والی قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو پہلی امتوں کی طرح نیست و نابود نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کا نام و نشان مٹانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم کی منہ مانگی کوئی نشانی نہیں اتاری۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب نشانی کو نازل کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ حاصل کریں، لیکن مکہ والوں کے سامنے جب بھی کوئی معجزہ ظاہر ہوتا تھا ان کے انکار میں اور بھی شدت آ جاتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کا انکار کسی جہالت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بغاوت کی وجہ سے کرتے تھے، ذاتی دشمنی تھی اور اپنے مادہ پرستی یعنی حکومت اور غالب آنے کی اور شہرت کی ایک ہوس تھی ان کے دلوں میں جو ان کو انکار کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ لہٰذا اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں بیان کرنے والی کتاب کی یا واضح قسم کی کتاب کی۔ تو کتاب سے مراد یہاں سورہ شعراء بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ہر صورت مضمون کے لحاظ سے مکمل ہے، اور اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے کہ قرآن مجید کی ایک صورت شعراء کی یہ آیات ہیں، دونوں طرح سے اس کا مفہوم ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ باخع ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو، یہ کہ وہ نہیں ہوتے ایمان لانے والوں کے ساتھ، یعنی وہ مومن نہیں بن رہے، جس کی وجہ سے آپ اس قدر پریشان رہتے ہیں کہ آپ کی صحت ہی متاثر ہونا شروع نہ ہو جائے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں تو ہم نازل کر دیں ان پر آسمان سے کوئی ایک چھوٹی سی نشانی ہی، فظلت اعناقهم لها خاضعین، پس ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے لیے جھک جانے والی۔ اعناق یہ عنق کی جمع ہے،
یعنی یہ سر تسلیم خم کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نشانی کے نازل کرنے سے عاجز نہیں، اگر ہم چاہیں تو ایک ہی کوئی چھوٹی سی نشانی ایسی اتار دیں اور ان کے دلوں کو اطاعت پر اسی طرح مجبور کر دیں جس طرح فرشتوں کو مجبور کیا ہے اور بے اختیار بنایا گیا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت رحمان کی طرف سے نئی، الا کانوا عنہ معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے ان کے اوپر اس طرح کی نشانی نہیں اتارتے کہ ان کے پاس یہاں کوئی نبی علیہ السلام کا آنا کوئی نئی نصیحت نہیں تھی، بلکہ یہ سلسلہ انبیاء کی نبی علیہ السلام آخری کڑی تھے، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا کہ پہلے کبھی کوئی رسول اور نبی آیا ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ انکار کر گئے۔ فرمایا کہ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، یعنی ان کے پاس تو پہلے بہت سی اس طرح کی نصیحتیں آ چکی تھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی نبی آیا، یعنی پچھلی آیت کو ساتھ ملائیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پر ایسی نشانی اتار سکتے ہیں جس پر ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی اور رسول آیا یا کوئی نشانی اس کو دی گئی تو یہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے۔ یعنی پہلے لوگوں کی بھی یہی حالت تھی اور یہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس تحقیق انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَسَيَأْتِيهِمْ، پس جلدی ہی، ان قریب یا جلدی ہی آئیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی آخرت کا، کہ ہنستے تھے، لوٹ پوٹ ہوتے جاتے تھے مشرکین مکہ، کہ دیکھو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص دکھائیں جو کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد جی اٹھو گے، پھر بہت ہنستے تھے۔ فرمایا کہ جلدی ہی ان کو یقین آ جائے گا اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جب ان پر موت یا عذاب آ جائے گا۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ کم انبتنا، کتنی ہی اگائے ہیں ہم نے اس میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ جوڑے۔ یعنی اگر یہ اللہ کی پہچان چاہتے ہیں تو اللہ کی پہچان تو ہر چیز سے ہے۔ یہ نباتات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح کی انگوریاں اور کیا کچھ زمین میں اگایا، کہ ایک چیز ترش ہے تو ایک میٹھی ہے، ایک کڑوی ہے ایک کھٹی ہے، ایک گرم تاثیر کی ہے تو ایک سرد تاثیر کی ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے تو کسی کا رنگ پیلا ہے، مختلف قسم کے پھول پھل، تاثیر کے لحاظ سے، ذائقے کے لحاظ سے، خوشبو کے لحاظ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، اور اس مٹی میں سے زعفران اور اس قسم کی لا تعداد بہت قیمتی بوٹیاں اگائیں، جو کچھ تو قیمت کے لحاظ سے بہت مہنگی اور کچھ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ تو یہ سب ان کے لیے کیا نشانی نہیں ہے؟ یہاں پھر من کل زوج کریم کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، سوائے اس کی ذات کے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز جوڑا ہے، ہر چیز میں نر اور مادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور جو لوگ کھیتی باڑی یا اس طرح کے سلسلے کے اندر قدم رکھے ہوئے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی اس آیت کو بخوبی پہچان سکتے ہیں کہ حقیقتاً ہر چیز دنیا کی جوڑا ہے، جس طرح چاند اور سورج، رات اور دن، اسی طرح سبزیوں میں، پھلوں میں، بوٹیوں میں، سب۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک یہ ضرور ایک نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں ہیں کہ زمین کی کل نباتات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ضرور وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ اکثر ایمان نہیں لا رہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عاجزی اور ناکامی نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تو غالب ہے۔ یہاں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، اور اختیار کا ایک وعدہ کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے تو جنت، انکار کرو گے تو جہنم۔
اب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے، ورنہ اللہ غالب ہے، اگر وہ چاہے تو فرشتوں کی طرح انسانوں کو بھی تمام کو متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ مجرم کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ وہ اس کو مہلت دیتا ہے کہ شاید کہ وہ ایمان لے آئے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر ایسی تقریباً 7 قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جب انکار کیا تو پھر ان کی پکڑ ایک ایسی پکڑ تھی کہ وہ ایک زبردست قسم کی نشانی تھی، یقین کرنے والوں کے لیے مقام عبرت تھی۔ ان میں سے سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جس دور میں آئے اس وقت یہودیوں کی جماعت ہی سب سے بڑی تھی، یا پھر نصارہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے انہی کا زیادہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ باقی تمام نبیوں سے بہت زیادہ آیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام سے پہلی امتوں میں سے سب سے بڑی امت یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مخاطب یعنی قرآن کے مخاطب یہود و نصارہ ہی تھے۔ فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، نادا آواز دی، ان ائت یہ کہ آؤ ظالم قوم کی طرف، یعنی یہ قوم ظالم ہے۔ تو ان کو ظالم ایک تو اس لحاظ سے کہا گیا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے اور ان پہ ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ دوسرا ظالمین کہنے کا یہاں سبب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی دوسری قوموں کی طرح پہلے نبیوں کا انکار کر چکے تھے، کیونکہ ان میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بعد کئی پیغمبر آ چکے تھے، لیکن یہ لوگ ان کا انکار کر چکے تھے۔ قوم فرعون، قوم فرعون کی طرف جاؤ، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد عرصہ دراز تک بنی اسرائیل کی مصر میں حکومت رہی، لیکن جب یہ لوگ بد کرداری پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ڈھیل دے دی کہ وہاں کا قبط قبیلہ وہ زور پکڑ گیا اور انہوں نے ان کا تختہ الٹ دیا، اور انہوں نے اپنے حکمران کا نام فرعون رکھا، اور یہ فرعون نامی حکمران پے در پے کئی آئے، بعض نے ان کی تعداد 18، بعض نے 19، بعض نے اس سے کم و بیش بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قوم فرعون کی طرف جاؤ، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی ایک تو مطلب یہ تھا کہ تم بھی ان کو ڈرا کے دیکھو اور تم دیکھ لو کہ وہ ڈرتے ہیں یا نہیں۔ ایک یہ تھا کہ یہ لوگ ظلم اور زیادتی کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور وَلَا يَنطَلِقُ، اور میری زبان نہیں چلتی، فَأَرْسِلْ، پس پیغام بھیجو ہارون علیہ السلام کی طرف۔ یضیق صدری، یہ ذاقہ یضیق سے تنگ ہونا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا سینہ اس وجہ سے تنگ ہوتا تھا کہ آپ سے اس شاہی قبیلے کا ایک بندہ قتل ہو چکا تھا، جس کا مفصل واقعہ آگے 20ویں پارے میں آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے قتل کی وجہ سے ہی وہاں سے بھاگ کر مدین چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں کی اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بدلے میں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ چونکہ وہ بندہ کافر تھا، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور یہ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ تو لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہ میں جاؤں گا تو وہ پکڑ لیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، اس لیے کہنے لگے کہ میری زبان صاف نہیں ہے، تو میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیجو۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کا مجھ پر ایک گناہ ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، یعنی اس بندے کے قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے، عزیز الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، یعنی وہ آپ کو ہرگز قتل نہیں کر سکتے۔ فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، بس تم دونوں ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا
یہ فرمان کہ وہ ہرگز قتل نہیں کر سکتے۔ اسی کی برکت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی باڈی گارڈ کے، بغیر کسی حفاظت کے، حفاظتی دستے کے بغیر یہ فرعون کے دربار میں سیدھے ہی چلے جاتے تھے، اور وہاں وہ بلا روک ٹوک توحید کا اس کو واعظ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں چلے جاؤ، یعنی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی۔ فرمایا کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ یہاں بہت سے مسلمان اس آیت پر بھٹک جاتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سن سکے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ و جل ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، اس کا عرش سب سے اوپر ہے، عرش کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ایک دنیاوی چیزوں کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اس کے بارے میں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کی کوئی مثال بیان نہ کرو۔ لیکن ہم اس بات کو سمجھیں گے، اللہ کی مثال نہیں دیں گے، کہ دیکھیں کہ چاند اور سورج آسمان پر ہوتے ہیں اور یہ ایک ہی ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج دو ہیں یا دنیا کے اوپر چاند دو دیکھے جاتے ہیں، نہیں۔ تو پوری دنیا میں چکر کاٹ لیں، ہم جہاں بھی جائیں گے ہمیں وہاں یہ چاند بھی نظر آئے گا اور سورج بھی نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوپر ہیں اور ہم زمین پر رہتے ہیں، تو زمین کی وسعت کے باوجود ہم ان کو جہاں بھی چاہیں، جس بھی ملک میں چاہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے اعلیٰ اور بلند ہے، اس کو دیکھنا اور اس کا ہمیں دیکھنا یہ تو ممکن ہے۔ ہم تو اس کو نہیں دیکھ سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہی انسانوں کو نظر آئیں گے۔ انسان کی آنکھ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اوپر ہونے کی وجہ سے ہم سب کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری بات کو سننے والا ہوں۔ یہاں معکما نہیں کہا، تم دونوں نہیں کہا، بلکہ تم سب، یعنی جو تم کہو گے اور جو وہ جواب دیں گے، میں سب کو سننے والا ہوں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، پس تم جاؤ فرعون کے پاس دونوں، فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس اس کو کہو کہ بے شک ہم رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دو سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ یہی تھا کہ اس کو توحید کی دعوت دو اور اس کو بتاؤ کہ انا رسول رب العالمین، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد بنا کر بھیجے گئے۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ انکار کر دے تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، یعنی ہماری قوم کو آزاد کر دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دیر تک، کتنے سال تک ان کو تبلیغ کی، یا کتنی دفعہ ان کے ساتھ مجلس ہوئی؟ قرآن مجید میں جو اس واقعات کو جو بیان کیا جاتا ہے، تو ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس فرعون کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ بہت سی مجلسیں ہوئیں، مقابلہ بھی ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزاد کروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات بھی اس کے سامنے رکھی کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، تو وہ کہنے لگا قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، الم نربک، کیا ہم نے نہیں پرورش کی تیری، فینا اپنے درمیان رکھ کے، ولیدن بچپن میں، اور ولبثت اور تو ٹھہرا رہا ہے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال۔ یہاں الم نربک فینا، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تجھے پالا، بلکہ کہا کہ تجھے اپنے درمیان رکھ کے پالا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ فرعون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والا ہے، بلکہ وہ مر کھپ گیا تھا اور اس کے بعد اس کا یہ کوئی جانشین تھا جو کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہمارے درمیان رکھ کے پالا گیا ہے اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال بھی رہتا رہا۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے کیا فعلتک، اپنا وہ فعل، التی فعلت، جو بھی تو نے کیا، یعنی اس نے جس طرح واقعہ سے پوری طرح سے وہ واقف نہیں تھا، کیونکہ یہ بعد میں آنے والا بادشاہ تھا، اس لیے کہنے لگا کہ تیرا وہ فعل جو کچھ بھی تو کر کے گیا ہے، جیسے بھی کر کے گیا ہے، وہ تو نے کیا ہے، یعنی تو قاتل ہے ہمارا۔
وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو انکار کرنے والوں سے ہے، یعنی تو نے ہماری پرورش کی نعمت کا انکار کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب اس طرح سے دیا، قال فعلتها اذا وانا من الضالین، فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو کیا تھا اذن اس وقت، اور میں اس وقت گمراہ تھا، یعنی راستہ بھولا ہوا تھا۔ گمراہ کا معنی صرف ہدایت سے ہٹنا نہیں ہوتا، لا علمی بھی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہاں مجھ سے یہ کام ہوا، یعنی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انکار نہیں کیا، اور فرمایا کہ میں اس وقت راہ سے بھٹکا ہوا تھا، یعنی اس چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ میرا تمہارے درمیان پرورش پانا یہ بھی تمہارے جرم کی وجہ سے تھا کہ تم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے تھے، جس کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھے اپنے پاس نہ رکھ سکے اور انہوں نے مجھے دریا میں بہا دیا، اور میں نے تیرے گھر میں آ کے پرورش پائی، یعنی یہ سارا تیرا ہی کیا دھرا تھا، تم فرعونوں کا ہی کیا دھرا تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پس میں بھاگ گیا تم میں سے جب میں تم سے ڈرا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پس مجھے عطا کی میرے رب نے حکمت، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے مجھے پیغمبروں میں سے، نبیوں میں سے بنا دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یہ ایک چھوٹی سی نعمت ہے، نعمتن کا معنی ایک چھوٹی سی نعمت ہے، چھوٹا سا احسان ہے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے، یہ کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہی کہ ایک بچے کو تم نے پالا اور ساری قوم کو تم نے غلام بنا لیا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم نے میری قوم کے بچوں کو قتل کروایا، جس کی وجہ سے میرا تمہارے گھر میں دریا میں بہہ کر آ کر پلنا ممکن ہو گیا، یعنی مجرم تم ہی ہو، تمہاری وجہ سے ہی میری پرورش تمہارے گھر میں ہوئی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بات کسی اور طرف نکل گئی ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہے، تو اس نے بات کو بدلا، کہنے لگا، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ کون ہے رب العالمین، یعنی کس کو تم رب العالمین کہتے ہو، کیونکہ وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بلند رب ہوں۔ تو اس نے اسی لحاظ سے یہ پوچھا کہ سب سے اعلیٰ اور سارے جہانوں کو پالنے والا کون ہے، کس کے بارے میں تم کہتے ہو؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یعنی فرعون تو یہ کہتا تھا نا کہ میں مصر کا رب ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی اس کی ربوبیت کا انکار یہاں نہیں کیا، یعنی ظاہر نہیں کیا، بلکہ یہ بات کہی جو اس سے اوپر کی تھی کہ تم تو صرف مصر کے رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو نا، میں اس رب کی بات کرتا ہوں جو ارض و سماوات کا رب ہے، جو پوری کائنات کا اور پوری زمین کا رب ہے، اگر تم اس بات پر یقین کرتے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے کسیانہ سا ہو کے، شرمندہ سا ہو کے، اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے اپنے درباریوں کو اس نے مشتعل کرنا چاہا، کیونکہ وہ اس کے پجاری تھے اور پجاریوں کو ایک دفعہ غصہ تو آ ہی جاتا ہے۔ اس نے کہا لمن حولہ، اپنے ارد گرد والوں کے لیے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے دوسرا جواب دیا، فرمایا جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ یعنی یہ بات اس سے بھی بڑی تھی کہ فرعون جو خود رب کہلاتا ہے، تو اللہ تمہارا بھی رب ہے، یعنی تم اپنے آپ کو رب کہلاؤ یا بندہ، وہ تمہارا رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یعنی فرعون لاجواب سا ہو گیا، اس نے اپنے ارد گرد والوں کو کہا کہ ان رسولکم، بے شک تمہارا وہ رسول، الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ یعنی اس نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ہی سہارا لیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں رسول ہوں، میں قاصد ہوں، تو اس نے عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہی کے لفظ کو دہرایا کہ لوگ اس سے مشتعل ہو جائیں گے۔
قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آگے سے بولے، فرمایا کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تمہارے اندر کوئی عقل ہے تو۔ یعنی فرعون، یہ ایک تو بات یہ تھی کہ یہ مصر کا رب تھا، دوسرا یہ تھا کہ یہ کہلاتا تھا کہ یعنی باقی اور بھی بہت سے معبود ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جو اکیلا ہی مشرق مغرب وما بینہما کا رب ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ فرعون نے دیکھا کہ موقع ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائے، اس نے اپنا وہ مادی حربہ استعمال کیا جو سارے بادشاہ کرتے ہیں، کہنے لگا کہ لئن اتخذت، اگر تو نے پکڑا میرے علاوہ کوئی اور معبود، لاجعلنک من المسجونین، ضرور میں کر دوں گا تجھے قید کیا گیا، یعنی تم قید ہو جاؤ گے اور تمہیں سزا ہو جائے گی۔ قال اولو جئتک بشیء مبین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دیا کہ اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس کوئی ظاہری دلیل، یعنی کوئی میں اپنے بات کی سچائی کی دلیل لے آؤں، ایسی دلیل جس کو انسان کی عقل مانے، جو علمی ہو، فطری ہو، تو پھر بھی تم مجھے قیدی بناؤ گے اور میرے ساتھ برا کرو گے۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین۔ فرعون کہنے لگا کہ لے آ اگر تو سچ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی اس کو اپنی سبکی اور اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یہ بات کہنی پڑی کہ لاؤ دلیل، یعنی اس نے لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کوئی دلیل لے آئیں گے تو میرے دلائل اس سے بڑے ہوں گے۔ اس نے لوگوں کو یہ بات باور کرانے کے لیے ایسا کہہ دیا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا، بس اس وقت تو وہ اژدہا تھی، مبین، واضح قسم کا، یعنی آپ کی لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ اپنے دامن میں ہاتھ کو رکھتے اور جب اس کو نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ فرمایا کہ اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچا، بس اس وقت وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام کو آگے جاری رکھا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ آگے کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔